دیکھیے میں آپ کو ایک مثال پیش کرتا ہوں. ایک والد ہے، ان کے 2 بیٹے ہیں. اب ایک بیٹے کو یہ لگتا ہے کہ والد صاحب دوسرے بیٹے کی تعریف زیادہ کرتے ہیں یا اسے زیادہ چاہتے ہیں، اور میرے ساتھ میں جو والد صاحب کا سلوک ہے وہ تھوڑا کم ہوتا ہے یا غیر مناسب ہوتا ہے. اب یہاں پر ایک باپ کے لیے چاہے 2 ہو یا 10 ہو، اولاد برابر ہوتی ہے. لیکن کیا وجہ ہے کہ ایک بچے کو ایسا لگتا ہے کہ ہمارے والد کا رویہ ہمارے بھائی یا بہن کے ساتھ میں ایسا ہے اور ہمارے ساتھ میں ایسا ہے. تو یہی مثال اساتذہ پر لاگو ہوتی ہے اسکول کے. کیا وجہ ہے کہ ہر اسکول میں جو طالب علم ہوتے ہیں ان کی کثرت یعنی کثیر تعداد اگر کسی ایک استاد کی تعریف و توصیف بیان کرتی ہے یا اس کے آگے پیچھے گھومتی ہے یا بارہا ان کا دل چاہتا ہے کہ وہ استاد ان کے ساتھ رہے، تو دیگر استاد کے بارے میں وہ اتنا زیادہ نہیں سوچتے جیسا کسی ایک استاد کے یا 2 اساتذہ کے بارے میں سوچتے ہیں. اب وہ جو لڑکا تھا جس سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ میرے والد صاحب میرے بھائی کے یا بہن کے ساتھ میں ایسا مثبت سلوک اختیار کرتے ہیں اور میرے ساتھ میں منفی سلوک اختیار کرتے ہیں، غلطی اس بچے کی ہے. یا تو جس بچے کو والد صاحب چاہتے ہیں وہ زیادہ فرما بردار ہوگا، وقت پر کام انجام دیتا ہوگا، بے جا خواہشیں یا فرمائشیں کر کے اپنے والد کو پریشان نہ کرتا ہوگا. یا پھر ہو سکتا ہے کہ اس کے برخلاف یہ جو بچہ ہے یہ والد صاحب سے فرما بردار رہنے کی بجائے غیر فرما برداری کا مظاہرہ کرتا ہوگا، یا اور بہت ساری چیزیں ہیں. والد صاحب کسی بات پر ٹوکتے ہوں گے مگر اس بچے کو ایسا لگتا ہوگا کہ نہیں میں صحیح ہوں، جبکہ والد والد ہوتا ہے، باپ باپ ہوتا ہے، لیکن پھر بھی اس بچے کو لگتا ہے کہ میری غلط حرکت صحیح ہے، والد صاحب مجھے ناجائز طور پر ٹوک رہے ہیں. تو غلطی بچے کی ہے. تو ایسے ہی کیا ہوتا ہے اسکول میں بہت سارے اساتذہ ہوتے ہیں. اب اساتذہ کے درمیان میں یاد رکھیے، میں بہت ذمہ داری کے ساتھ ایک بات کہہ رہا ہوں، کوئی بھی استاد کم ہمت والا یا کم محنت والا بالکل نہیں ہوتا. تمام اساتذہ چاہے وہ کسی بھی اسکول کے ہوں کسی بھی ادارے کے ہوں بہت زیادہ محنت کرتے ہیں، یہ پیشہ ہی ایسا ہے. مگر کہیں نہ کہیں ہمیں اپنے طریقۂ تدریس میں تبدیلی کی ضرورت ہوتی ہے. ہمیں یہ چیزیں دیکھنا ہوتی ہے کہ جس طرح وہ بھائی بھائی ایک ہی باپ کی اولاد ہے تو انہیں آپس میں تعصب یا حسد یا نفرت کی بجائے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ میل جول کر مل جل کر اور میل ملاپ کے ساتھ محبت و بھائی چارے کے ساتھ رہنا ہے. ایک دوسرے کی کامیابیوں پر خود کی کامیابی سے زیادہ خوش ہونا ہے. وہی ایسے رشتہ جو ہوتا ہے بھائیوں کا زمانے میں کامیاب ہوتا ہے اور ان کی مثال تک نہیں ملتی. اتنی زیادہ خوشی اور اتنی زیادہ ترقی ایسے بھائیوں کی زندگی میں آتی ہے. تو ایسے ہی اساتذہ کے درمیان ہونا چاہیے. اگر ہم میں سے کسی استاد کو کچھ طلبہ یا زیادہ طلبہ اگر پسند کرتے ہیں تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اور زیادہ پسند ہمارے اور زیادہ ترقی ہمارے ساتھی معلم کو عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ اس کی ہر قسم کی پریشانی سے حفاظت فرمائے. یہ ہمارے دل سے دعائیں نکلنی چاہیے، ہمارے اعمال سے ہماری نیتوں سے ظاہر ہونا چاہیے کہ ہم اس کے خیر خواہ ہیں، ہم اس سے کسی قسم کا حسد جلن نہیں رکھتے. اور دوسری بات، ہمیں پھر اپنے کاموں پر اپنی تدریس پر نظر ثانی کرنی چاہیے کہ ہم بھی اپنے مضمون کو اپنے مضامین کو کیسے بہتر طریقوں سے پڑھا سکتے ہیں. یاد رکھیے، نہ کوئی استاد، نہ کوئی ادارہ، نہ کوئی اسکول، نہ کوئی مضمون، کوئی بھی مضمون یا کوئی بھی استاد یا کوئی بھی ادارہ کم یا زیادہ قیمت والا نہیں ہوتا. کوئی انمول یا معمولی یا کوئی غیر معمولی نہیں ہوتا. کوئی کم یا کوئی زیادہ، کوئی اچھا یا کوئی برا کبھی نہیں ہوتا. شرط یہ ہے کہ ہر ایک کی اپنی اپنی اہمیت ہوتی ہے اور اس اہمیت کو اپنے مناسب طریقے سے سامنے پیش کیا جائے دنیا کے. تب جا کر دنیا کے بازار میں جوہری کو صحیح ہیرے کی جانچ اور پرکھ ہوتی ہے، ویسے ہی اس دنیا کے بازار میں صحیح استاد کی، صحیح تدریس کی، صحیح درس کی پرکھ ہوتی ہے. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ اپنے آپ کو پہچانیں، خود کا احتساب کریں اور اپنے ساتھیوں کی کامیابیوں پر، جو بھی ہمارے ساتھی اساتذہ ہیں ان کی اگر کوئی کامیابی انہیں ملتی ہے، انہیں چاہت ملتی ہے، انہیں کوئی کامیابی حاصل ہوتی ہے تو اس پر ہمیں خوش ہونا چاہیے، ہمیں ان کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے اور ہمیں بھی ان کی خوشی میں شریک ہونا چاہیے. اور ساتھ میں ہمیں یہ کوشش کرنا چاہیے کہ جس طرح 4 لوگ یا 10 لوگ دوڑ رہے ہیں، جیتنا کسی ایک کو پہلے نمبر پر آنا ہے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ کوئی یہ ہار مان لے کہ میں پہلے نمبر پر نہیں آؤں گا.
ہمیں محنت کرنا ہے، ہمیں تیز رفتاری کے ساتھ دوڑنا ہے، ہمیں وقت کا خیال رکھنا ہے، ہمیں اپنی توجہ اپنی دوڑ پر مرکوز رکھنی ہے، تو انشاءاللہ تعالی ہم بھی جیت سکتے ہیں، ہم بھی اول آ سکتے ہیں۔ تو میری تمام اساتذہ سے بھی یہی گزارش ہے کہ برائے مہربانی اپنے طریقۂ تدریس پر نظر ثانی کرتے ہوئے دوبارہ سے ایک نئے ہمت و جوش کے ساتھ آنے والے تعلیمی جو سال ہوتے ہیں ان میں مزید آپ کو اللہ تعالیٰ آپ کی اور میری تدریس میں اثر عطا فرمائے، اور ہم ایک نئے جوش کے نئے لگن کے ساتھ تمام اساتذہ کو میں دنیا کے یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ہمیں ایک نئے ولولے نئے جوش کے ساتھ کام کرنا ہوگا۔ اور تمام طالب علم سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ چاہے آپ کسی بھی ادارے میں ہو، کسی اسکول میں ہو، چاہے کوئی ایک استاد یا 2 استاد یا 3 آپ کے پسندیدہ اساتذہ ہوں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ دوسرے اساتذہ کو آپ کم سمجھیں۔ آپ طالب علم ہیں، یاد رکھیے استاد استاد ہوتا ہے۔ آپ کتنے بھی اعلیٰ عہدے پر فائز ہو گئے تو وہ آپ کے استاد ہیں، انہیں کم سمجھنے کی غلطی آپ کبھی نہ کریں، ورنہ آپ یاد رکھیے کہ زندگی میں آپ کوئی عہدہ حاصل کر لیں گے لیکن نہ خوشی آپ کو ملے گی اور نہ وہ جو کامیابی ہوتی ہے اصل کامیابی وہ آپ کو ملے گی۔ تو اس لیے تمام اساتذہ کی آپ کو عزت کرنا ہے اور ان کی لمبی عمر و صحت کے لیے آپ کو دعا کرنا ہے، ساتھ میں آپ کے والدین کی آپ کو فرما برداری کرنا ہے، اور آپ کے بہن بھائیوں سے سب سے حقیقی رشتہ پیارے بچوں والدین کا اور بہن بھائیوں کا آپس میں ہوتا ہے، یہی خاندان سے محبت شروع ہوتی ہے۔ آپ آگے کی زندگی میں ایک عہد کریں کہ اپنے بھائی بہن اپنے والدین کے ساتھ میں ایک ایسا مل جل کر محبت والا رشتہ قائم کریں کہ آپ کو باہر کی دنیا میں خوشی ڈھونڈنے کی ضرورت محسوس نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مزید کامیابی عطا فرمائے۔ اتنا کہہ کر میں یہاں پر اپنے الفاظ ختم کرنا چاہوں گا۔